اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا اللہ تبارک و تعالی، جو علم تو نے ہمیں سکھایا ہے اس سے ہمیں نفع عطا فرما، اور ہمیں وہ علم سکھا جو ہمیں نفع عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ مدنی دور میں سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اس سورت کے فضائل میں بہت سی صحیح احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں، یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل، دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے ان کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، لہٰذا سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ اسے حاصل کرنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ قرآن پاک کی کوہان ہے۔ اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے۔ اس میں شامل بالخصوص ایک آیت الکرسی قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ علماء کے نزدیک سورۃ بقرہ میں اسلامی شریعت کا 80% حصہ ہے، اور مکی دور کی ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور کی صورتوں میں ایمانیات سے عقائد کی بنیاد بنائی گئی، اور مدنی دور کی صورتوں میں اس بنیاد پر اسلامی شریعت کی عمارت کھڑی کی گئی۔ لہٰذا مکی دور کی صورتوں کے موضوعات توحید، رسالت، آخرت اور جزا اور سزا ہیں، اور مدنی دور کی صورتوں کے موضوعات میں مرکزی اعمال، جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اہم مرکزی معاملات جیسے نکاح، طلاق، عدت، وراثت، وصیت، سود، رہن، قرض، قصاص وغیرہ کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کا فہم حاصل کرنے میں 12 سال لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت 8 سال میں سیکھی۔ سیکھنا سے مراد یہاں فقیہانہ انداز نظر حاصل کرنا ہے اور عمل کے لحاظ سے سیکھنا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں کیونکہ ان کو قطع کر کے علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسے ہی پڑھا۔ قرآن پاک ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے ذریعے پہنچا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ اپنی عقل اور قیاس سے ہم نے اسے نہیں پڑھنا کہ ہم چاہیں تو اسے علم پڑھ لیں، نہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے علم پڑھا ہے وہاں ہم بھی اسے علم ہی پڑھیں گے، جیسے علم تری کیف میں ہے، سورۃ فیل میں ہے۔
وہاں ہم اسے الم تری کیفا پڑھیں گے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے الف لام میم پڑھا، وہاں تا قیامت ہر مسلمان اسے ایسے ہی پڑھے گا۔ تو پہلی آیت کے پہلے ہی حرف سے ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا سبق مل گیا۔ حروف مقطعات سے قرآن پاک کی 29 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے استفسار کیا اس بارے میں۔ ان کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سر بین اللہ و رسولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ یہاں الف لام میم بے شک کوئی مفہوم ہمیں نہیں دیتا، ہمیں نہیں معلوم، مگر قرآن پاک کا کوئی بھی ایسا مصحف جس میں یہ حرف اور دیگر مقطعات اگر حذف کر دیے جائیں تو ہمارے لیے قرآن پاک کا وہ مصحف قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جیسے رب کریم نے نازل فرمایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سکھایا، ہمارے لیے وہی قرآن پاک، وہی طریقہ افضل ہے۔ آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس دوسری آیت کے پہلے حصے کو پہلے لیتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے۔ ذالکہ، یہ اسم اشارہ بعید ہے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتاب یعنی قرآن پاک کے لیے یہاں استعمال ہوا۔ کتاب قرآن پاک تو ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر اشارہ بعید استعمال ہوا ہے، یہ کی بجائے وہ۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہود آخری کتاب اور آخری رسول کی آمد کے لیے بہت منتظر اور بے چین تھے۔ اس بارے میں وہ اوروں سے کہا کرتے تھے کہ سن لو، ہمارا رسول بہت جلد آنے والا ہے آخری کتاب کے ساتھ، اور جب وہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے، تب ہم تم سے پوچھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی قول کا حوالہ دے کر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، کتاب کے ساتھ ال لگنے سے یہاں مخصوص کتاب یعنی قرآن مجید مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اشارہ بعید کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ قرآن پاک اصل کتاب ہم سے بہت دور، بہت بلند جگہ پر لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ بروج میں رب کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ تو قرآن بہت بزرگی اور تکریم والا ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے، اور جو فرشتوں کو لکھوایا گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ سورۃ عبسہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ بِأَیْدِی سَفَرَۃ کِرَامٍ بَرَرَۃ، یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو مکرم اور نیک ہے۔ آیت نمبر 2 کا دوسرا حصہ ہم لیتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا کر دے۔ کفار مکہ کو نزول قرآن پر 2 طرح کے اعتراض تھے۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خود لکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ اور عالموں سے سن کر ہمارے پاس لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اگر بات اتنی ہوتی تو اس شک میں اضطراب اور بے چینی کا عنصر نہ ہوتا۔ مشکل ان کے لیے یہ تھی کہ قرآن پاک جو دعوت پیش کر رہا تھا، اس میں زیادہ زور عقیدہ آخرت اور جزا اور سزا پر تھا، جبکہ کفار مکہ حیات بعد الموت کے بالکل قائل نہ تھے۔ انہیں بے چینی اور خلجان اس بات پر تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے ریب یعنی یہ شک ان کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے تمہیدی الفاظ سے ہی اس شک کو رفع کیا۔ قرآن پاک کے تمام مضامین یقینی اور قطعی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے تمام مضامین یقینی اور قطعی ہیں، اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ بقرہ کی یہ پہلی آیت کا یہ دوسرا حصہ جو ہے، یہ اپنی جگہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ کہ یہ کتاب آسمانی ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ اس وقت بھی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ تھی جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس تھی، اور اب بھی 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی۔ فرمان ربی ہے سورۃ ہجر میں رب کریم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر اور اس کتاب کو ہم ہی اتارنے والے ہیں اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک میں سورۃ تکویر میں بھی رب کریم نے یہی بات فرمائی کہ یہ کتاب ہماری طرف سے نازل ہے اور یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور اس کو لانے والا فرشتہ جو ہے وہ بھی ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ فرمایا سورۃ تکویر میں رب کریم نے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بے شک یہ قرآن پاک عالی مقام فرشتہ کا لایا ہوا ہے جو قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک اونچے درجے والا ہے، وہاں کا امانت دار مانا جاتا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41 اور 42 میں بھی رب کریم نے یہی بات فرمائی ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، یہ عالی مرتبہ کتاب ہے، اس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور یہ دانا اور خوبیوں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے پہلے ہی حصے میں شک کو دور کر دیا۔ شک انسان کو بہت سے فائدوں سے محروم کر دیتا ہے۔ فرض کیا ہمیں پیاس لگی ہے، سامنے پانی کا بھرا ہوا گلاس موجود ہے، لیکن اگر کوئی شک ڈال دے کہ اس میں گندگی ہے یا زہر ہے، ہم فوراً ہاتھ کھینچ لیں گے، پانی ہونے کے باوجود ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ شک انسان کو فائدے سے محروم اور عمل سے روک دیتا ہے۔ جو چیز عمل کی طرف راغب کرتی ہے وہ یقین ہے، وہ ایمان ہے۔ اس لیے پہلی آیت کے پہلے حصے میں ہی شک کو دور کیا گیا، یقین و ایمان کی طرف آنے کی دعوت دی گئی، کیونکہ قرآن پاک صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ زندگی کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو شک کو رفع کرنے اور یقین کی طرف آنے کی دعوت کے بعد رب کریم فرماتا ہے پہلی آیت ہی کے اس آخری حصے میں ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سورۃ فاتح میں بندے نے رب کریم سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جواباً یوں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے متقین کی ہدایت کا سامان، یہ قرآن پاک، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور یہی بات رب کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بے شک یہ قرآن پاک وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے زیادہ سچا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان مومنین کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اس راستے پر چلنے سے۔ اس میں ہدایت کا مکمل نقشہ موجود ہے۔
متقین کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا قرآن پاک صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، جبکہ قرآن پاک ہی میں رب کریم نے فرمایا ہے ہدی للناس، بھی رب کریم نے فرمایا ہے، جبکہ قرآن پاک میں رب کریم نے ہدی للناس بھی اسے کہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ رب کریم نے فرمایا ہدی للناس اور یہاں فرمایا ہدی للمتقین، یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہدایت علمی تو تمام انسانوں کے لیے ہے، مگر ہدایت عملی صرف متقین کو ملتی ہے۔ جیسے بارش برستی ہے تو پوری زمین پر برستی ہے، مگر سبزہ، پھل پھول اور نرم کھونپلیں زمین کے صرف اس حصے پر اگتی ہیں جو زرخیز ہوتا ہے، جو پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر جو پتھریلی اور بنجر زمین ہوتی ہے، بارش تو وہاں بھی برستی ہے، مگر وہ پتھریلی زمین بارش سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتی، چند منٹ کے بعد ہی ویسی کی ویسی خشک اور بالکل بنجر رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ اسی طرح ایک مثال، جیسے ایک مقرر جلسہ عام میں تقریر کرتا ہے، سامعین سارے کے سارے سن رہے ہوتے ہیں، مگر ہر کوئی اپنی اہلیت، اپنے جذبے اور اپنے طلب کے مطابق ہی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ پھر تقویٰ کے بھی درجات ہیں، ہر کوئی اس کے مطابق قرآن پاک سے فیض پاتا ہے۔ اس لیے بعض کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک بہت پڑھنے کے باوجود ان کے عمل، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت علمی تو ان میں آ جاتی ہے، مگر ہدایت عملی کی خوش نصیبی وہ نہیں پا سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ مجھے نفس کا تقوی عطا فرما۔ قرآن پاک سے فیض پانے کے لیے دل کا تقوی بہت ضروری ہے، اور تقوی سے بھی پہلے یقین کی دولت، شکوک و شبہات کا رفع ہونا، یقین اور ایمان کی یہ دولت ہو کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، صداقتوں کا مجموعہ ہے، تحریف سے پاک ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی دیتی ہے۔ قرآن پاک کے بتائے ہوئے حقائق اٹل اور غیر متزلزل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تقوی سے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ یہ یقین رکھو کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب بندہ قرآن پاک کھولتا ہے اور پڑھنے کا آغاز کرتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ قرآن پاک کے علم کا نور زندگی کا حسن اس وقت بنتا ہے جب یقین کی دولت اور تقوی کی نعمت کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ یقین کہ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس ہستی کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے جو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے کہ جو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، اس کے دائرہ بصارت اور دائرہ سماعت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس کی پکڑ سے بھی کوئی چیز دور نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی عظمت، اس کی ذات کی عظمت اور اس کی ناراضگی کا ڈر انسان کو گناہ کے کام سے جب روکتا ہے تو یہ تقوی ہے۔ اس کی ناراضگی کا ڈر انسان کے کام کو اس کی ذات کی عظمت اور اس کی ناراضگی کا ڈر انسان کو جب گناہ کے کاموں سے روکتا ہے تو یہ تقوی ہے۔ یہ ڈر خوف اور دہشت والا نہیں ہوتا، یہ ڈر عظمت اور محبت سے بھرپور ہوتا ہے۔
ایسا ڈر کہ کہیں میرا یہ گناہ میرے پیارے رب کریم کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اس نعمت کے ساتھ انسان جب قرآن پاک پڑھے گا تو ہر اس کام سے اور ان تمام منکرات سے بچے گا اور اسے چھوڑ دے گا جس سے رب کریم نے منع فرمایا ہے۔ ان دونوں نعمتوں کے ساتھ، یعنی یقین کی دولت اور تقویٰ کی نعمت کے ساتھ، جو انسان قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کرے گا تو قرآن پاک کے علم کا فیضان اس انسان کو حاصل ہوگا۔ قرآن پاک اس قاری پر اپنی پرتیں کھولتا چلا جائے گا۔ جو شخص اندر سے جتنا خالص ہوگا، جتنا سچا ہوگا، قرآن پاک کا فیضان اس پر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ان دونوں نعمتوں سے محروم، یعنی شک کی دھند میں گدلایا ہوا اور تقویٰ کی نعمت سے محروم، ساری زندگی بھی اگر انسان قرآن پاک پڑھتا رہے تو ممکن ہے کہ اسے قرآن پاک کا مفہوم، اس کا صرف و نحو، اس کی تفسیر سب کچھ آ جائے، مگر ہدایت عملی نہیں پا سکے گا۔ جو رب کریم نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن پاک کا فہم اور نور اسے حاصل نہیں ہوگا۔ عمل کی دنیا میں، ایمان کی دنیا میں اس شخص کا قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ایسے ہی جیسے ہم کسی ایسی پلیٹ میں سالن نہیں ڈالتے جس پر گرد لگی ہوئی ہو، کسی ایسے برتن میں گوالے سے دودھ نہیں لیتے جس کے اندر میل ہو۔ پھر قرآن پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور کو اس سینے میں ڈالے جس میں تکبر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے نور سے اس سینے کو منور کر دے جس میں تکبر ہو، جس میں ظلم ہو، حسد ہو، بغض ہو، عناد ہو، غفلت ہو، ہوس دنیا ہو، شوق دولت ہو اور شوق تشہیر بھی ہو؟ یہ سارا گند اور میل سینے میں بھرا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سینے کے اندر اپنے ذاتی کلام کا نور انڈیل دے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، جس کے دل میں یقین کی دولت اور تقویٰ کی نعمت سے جو دل خالی ہے، دوسرے الفاظ میں جو دل یقین کی دولت اور تقویٰ کی نعمت سے خالی ہے، وہ ساری زندگی بھی قرآن پاک پڑھتا رہے مگر اس کا سینہ قرآن پاک کے فیضان سے منور نہیں ہوتا۔ واقعی قرآن پاک سے نفع اور ہدایت متقین اور صاحب یقین ہی حاصل کرتے ہیں۔ رب نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ آیت نمبر 3 ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں متقین کا ذکر تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 3 میں تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ متقین کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی ایک ایک کر کے صفات کو یہاں بیان کیا ہے۔ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ متقین کی جو پہلی صفت ہوتی ہے وہ ایمان بالغیب کی دولت سے مزین ہوتے ہیں۔ وہ ایمان بالغیب کی دولت سے مزین ہوتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مان لینا ہے، کسی چیز کو دل سے مان لینا، زبان سے مان لینا، عمل سے مان لینا۔ یہاں ایمان بالغیب کا ذکر ہے۔ غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ظاہری حواس کی رسائی سے بالا ہو اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو، مثلا ذات الہی یعنی رب کریم، فرشتے، جنت، دوزخ، وحی، ان پر ایمان کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور انبیاء ہیں۔ تو انبیاء اور رسولوں پر بن دیکھے ایمان لانا اور ان کے بتائے ہوئے علم غیب یعنی اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتے، جنت، دوزخ اور ان پر آئی ہوئی وحی پر ایمان رکھنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔
اور اس درجہ ایمان رکھنا کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود انسان عمل پر استقامت قائم رکھے، جسے اعتماد یقین اور اطاعت کا یہ مقام میسر آ جائے، وہ یؤمنون بالغیب کی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ یہاں الغیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ال کے ساتھ اسے خاص کر دیا گیا ہے، یعنی غیب میں صرف وہ احکام جو غیب سے متعلق ہیں جن پر ایمان لانے کو انبیاء کرام نے کہا ہے، ان پر ایمان لانا یؤمنون بالغیب ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ اس دیوار کے پیچھے آگ ہے اور میں کہوں کہ میں نہیں مانتی تو یہ گناہ نہیں ہے۔ یہاں یؤمنون بالغیب سے مراد انبیاء کے بتائے ہوئے تمام علم غیب، یعنی اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر ایمان رکھنا جو ہے وہ یؤمنون بالغیب ہے۔ چنانچہ الغیب سے مراد وہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا صاحب ایمان کے لیے ضروری اور تقوی کی پہلی صفت ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اور اچھی اور بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانے کو یؤمنون بالغیب کہتے ہیں۔ یعنی پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، پھر ان کی لائی ہوئی تعلیمات اور احکام کو من و ان مان لے تو یہ یؤمنون بالغیب ہے۔ متقین کی دوسری صفت کا ذکر کرتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی دوسری صفت میں نماز کا قائم کرنے کا ذکر کیا۔ نماز دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا ایک اہم رکن ہے، جس کی قرآن پاک اور صحیح احادیث میں بہت تاکید ہے۔ قرآن پاک میں 700 بار نماز کی تاکید ہے، مگر ہر بار یقیمون الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی حسن کے ساتھ پڑھنا اور نماز کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ نماز کے ظاہری اور باطنی ظاہری حسن سے مراد نماز کے تمام ارکان کو تعدیل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادا کرنا نماز کا ظاہری حسن ہے، اور طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنا نماز کا ظاہری حسن ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتی ہے، ہمیں بات نماز کے ارکان کو تعدیل سے ادا کرنے کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ لوٹ جا اور نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ ایسا 3 بار ہوا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ کر جتنا تجھے قرآن پاک یاد ہو اور آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھ، پھر اطمینان سے ٹھہر کر رکوع کر، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اطمینان سے ٹھہر کر سجدہ کر، پھر سر اٹھا اور اطمینان سے بیٹھ، پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے ٹھہر کر اور پھر اسی طرح ساری نماز ادا کر۔ صحیح بخاری۔ یہ ہے تمام ارکان کو تعدیل سے ادا کرنا نماز کا ظاہری حسن، اور باطنی حسن نماز کا خشوع و خضوع ہے کہ اس طرح کہ میں اس ذات ہستی کے سامنے کھڑا ہوں جو خالق کائنات ہے، جو مالک 2 جہاں ہے، اور اس کی پوری عظمت، آداب اور سلیقے کا خیال رکھتے ہوئے
نماز کو صحیح خشوع کے ساتھ ایسے پڑھنا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، سجدوں کی لذت سے آشنائی ہو جائے۔ ایسی نماز روشن ہو کر اوپر جاتی ہے اور دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ خدا تمہیں سلامت رکھے، جس طرح تم نے میری حفاظت کی اسی طرح اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایسی ہی نمازیں ہوتی ہیں جو تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہیں اور انسان کے کردار کا حسن بنتی ہیں۔ اور ظاہری اور باطنی حسن والی نماز انسان کی زندگی سے وہ تمام برائیاں دور کر دیتی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور شعیب علیہ السلام کو قوم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تو انہوں نے ان کی تبلیغ کے جواب میں کہا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی پرستش چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور ہم اپنے مال و دولت کو بھی اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ کیا تمہاری نماز ہماری جیبوں تک میں گھس آئی ہے؟ متقین کی صفات میں جو نماز ہے اور جو نماز انہیں متقین کو نصیب ہوتی ہے وہ واقعی انہیں ہر برائی سے روک دیتی ہے، شرک سے روکتی ہے، فضول خرچی سے روکتی ہے، بخل سے روکتی ہے، اور ہر اس کام سے روکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نماز کے نظام کو قائم کرنا کہ گھر میں 7 سال کے بچے کو نماز کی رغبت دلاؤ، 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ، ترغیب دیتے رہو، اور اجتماعی سطح پر ایسا نظام ہو جیسے ہمیں سعودی عرب میں نظر آتا ہے کہ نماز باجماعت کے وقت کاروبار اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ حکومت وقت ایسا کر سکتی ہے، ایسا کروا سکتی ہے۔ ایک مذہبی اسکالر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں جن دنوں گیا ہوا تھا، ریاض میں ایک عرب تاجر سے میں نے ایک اٹیچی خریدا، پسند کیا، میں نے کافی دیر بھاؤ تاؤ میں لگی، قیمت طے ہو چکی۔ جب میں نے رقم نکالی اور اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اذان کی آواز سنائی دی۔ اس دکاندار نے اپنا بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا کہ اب نماز کے بعد۔ میں نے کہا آدھے سیکنڈ ہی کی تو بات ہے، تم رقم لو اور میں جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، اب نماز کے بعد۔ میں نے کہا میں نے نماز کے بعد اس طرف نہیں آنا، کہیں اور جانا ہے اور وقت پر میں نے پہنچنا ہے۔ اس نے کہا پھر کہیں اور سے خرید لینا۔ اذان کے ساتھ ہی خرید و فروخت ہماری بند ہے۔ یہ ہے نماز کا نظام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے گھر میں پیار و محبت کی باتوں میں مشغول ہوتے۔ جب اذان کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ہے نماز کی لذت۔